کو امام مقرر کر دیں وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ عید کی نماز میں سب سے پہلے تو نیت ہے۔ نیت کیوں کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الضحیٰ یہ لفظ نہ نکلے تو عید کی نماز کہہ لیں آپ۔ ذہن میں تو یہی ہے نا آپ کے کہ کون سی عید پڑھ رہا ہوں، چھوٹی عید پڑھ رہا ہوں، بڑی عید پڑھ رہا ہوں، عید پڑھ رہا ہوں، بقر عید پڑھ رہا ہوں، اس طرح لوگوں میں مشہور ہے نا۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ اس کی نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 زائد 6 تکبیروں پیچھے امام۔ آگے یہ بھی کہنا چاہتے کہہ لیں منہ میں رکھ کے کر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھ رہی اللہ اکبر کہہ کر، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ بتا دیا جاتا ہے مساجد میں یا جہاں بھی عیدگاہیں ہوتی ہیں وہاں طریقہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سال بعد پیش آتا ہے، یہاں تو روزانہ کے مسائل بھول جاتے ہیں، تو سالانہ کے مسائل آپ سے کمزور ہیں اور توجہ بھی نہیں ہے علم دین کی طرف۔ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاد رہے گا طریقہ۔ اب ہم نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لی، اب پڑھیں گے ثنا۔ ثنا مکمل ہو جائے گی تو امام 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، کانوں کی لو تک، وہاں ہم اس کو اٹھا کر اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ ایسے کرنا، ہاتھ بلند کر کے کانوں تک لے جا کے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، 3 مرتبہ میں 2 مرتبہ تو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، تیسری مرتبہ چھوڑنے نہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیں۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کہنے کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیں، جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ نہیں باندھنا۔ پھر پہلی تکبیر ہوگی، نماز شروع کریں گے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو ہے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھنی ہے نا، جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2 تکبیریں ہوں گی، ہاتھ چھوڑ لینا، کچھ نہیں پڑھنا، تکبیریں کہنی ہے۔ اب اس تکبیر کہنی تو اس کے بعد سورہ فاتحہ امام پڑھے گا نا، تلاوت ہوگی تو اس کے بعد پڑھنا ہے، تب ہاتھ باندھ لیں گے اسی تکبیر کے بعد۔ پھر امام جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا بلند آواز سے اور ایک سورت اس میں ساتھ ملائے گا، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے آ جائیں گے، پھر امام جو ہے وہ تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ 7 سورت ملائے گا۔ اب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام 4 تکبیریں کہے گا، ٹھیک ہے، جس میں سے 3 تو مادے کی اور 1 رکوع کی تکبیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، پھر انہیں چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب ہوگی چوتھی تکبیر، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر 2 سجدے کر کے تحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ آسان سا طریقہ، سادہ سا۔ اس کے بعد امام خطبہ کہے گا، خطبہ دے گا، اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ کچھ مسائل، آپ لیٹ پہنچے، امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، تلاوت شروع کر دی، تکبیریں بھی ہو گئیں، تو حکم یہ ہے نماز میں شامل ہوتے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اس کے بعد 3 تکبیریں آپ کہہ لیں چاہے امام نے تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ امام تلاوت شروع کر چکا ہے، پہلی رکعت میں ہم پہنچ گئے، امام تلاوت کر رہا ہے، تو حکم کیا ہے؟ شامل ہو کر نماز میں پہلی تکبیر کریمہ کہہ کر، اس کے بعد تلاوت ہو رہی ہے، آپ پھر بھی جناب اپنی تکبیریں کہہ لیں۔ اچھا، ایک صورت یہ ہو گئی تلاوت کے دوران ہی آپ تکبیریں کہہ لیں، باقی آگے آپ شامل ہو جائیں گے پوری نماز میں آپ۔ اچھا، دوسری صورت امام رکوع میں چلا گیا،
آپ اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں چلا گیا. اگر آپ کو غالب گمان ہے، غالب گمان ہے کہ مطلب 50% سے زیادہ آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں تکبیریں کھڑے کھڑے کہہ کر رکوع میں مل جاؤں گا، اب حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے بعد ہم تکبیریں کہیں گے 3 تکبیر تحریمہ مانی، اس کے بعد 3 تکبیریں، 4 تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ امام کو رکوع میں پا لوں گا، غالب گمان ہے کہ رکوع میں پا لوں گا، تو پھر کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں گے. اور اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، میں اگر کھڑے ہو کے تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو اب کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں تکبیریں کہیں. ٹھیک ہے نا؟ رکوع میں وہ جو تکبیریں آپ نے کھڑے ہو کے کہنی تھی وہ رکوع میں کہیں گے آپ. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ اسی جگہ کا، آپ ابھی تکبیریں آپ نے ایک ہی تکبیر گئی تھی رکوع میں جا کر، امام صاحب کھڑے ہو گئے رکوع سے، تو اب جو 2 رہ گئی تھی آپ کی وہ آپ سے ساکت ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں کہنی، ساکت ہو گئی. اب آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ساکت ہوگی تو آپ بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز پوری کریں. اچھا، کتنے مسئلے ہو گئے اس کے؟ چوتھا مسئلہ، امام صاحب کو ہم نے رکوع میں پایا نہیں، امام صاحب کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، رکوع نکل گیا ہمارا، تو سجدے میں شامل ہو جائیں. پہلی رکعت کے سجدوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. تمام نمازوں میں بھی اگر امام رکوع نکل گیا نا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہیں گے سب میں. کبھی امام جو ہے 2 سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھے تو ہم اتحیات میں ملتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو تو اس میں شامل ہوں گے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں کہا گیا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافقوں کے بارے میں کہا گیا اس سے پارے میں غالباً کہ منافقین جو ہے وہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے جی سے، یعنی سستی کرتے ہیں. تو ایک ان سے ایک طرح کی تشویشی ہو جاتی ہے، یہ سستی کی علامت. فوراً سجدے میں ہے، اگر امام چلا گیا ہمارا رکوع نکل گیا تو کیا ہوا؟ 2 سجدے کا ثواب تو کما لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ہمیں آخر میں مائل رکھ کر تو نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. جس کو رکوع ملے گا اسی کو رکعت ملے گی. امام کے ساتھ معمولی سی شرکت بھی ہو گئی نا رکوع میں تو رکوع مل گیا لمحے بھر کے لیے. یعنی آپ نے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ گئے، آپ ادھر رکوع میں چلے گئے، اور امام بھی ایسے رکوع میں ہے، آپ کو ایک لمحہ مل گیا امام صاحب کے ساتھ، معمولی سی شرکت ہو گئی، آپ کو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی. یہاں ایک مجھے بات یاد آ گئی بڑی پیاری. کچھ لوگ ہیں غیر مقلدین، امام کی پیروی نہیں کرتے، وہ خام کا جاہل کے اوپر بھی کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث پہ ڈائریکٹ عمل کرو. جاہل آدمی جس کو عربی نہیں آتی وہ کیسے عربی کو پڑھے گا؟ ترجمہ پڑھ کے کیا وہ یہ تو